أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، تو بنی اسرائیل نے وادی سینائی میں پہنچ کر حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کے غلام تھے، اب آزاد قوم ہے تو ہمارے لیے کوئی قانون اور کوئی دستور ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی، تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا اس کو قبول کرنے سے کہ اس کے تو احکام بہت مشکل ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا، جیسے ہمارے اوپر چھت ہے، تو اس طرح سے کہ اگر تم اس کو نہیں مانو گے، اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس کو میں تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں سکے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس چیز کا ذکر وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور، تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا، پکڑو، آتیناکم بقوۃ، اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، یعنی تورات، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس پہ عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے۔ ثم تولیتم، تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، ولولا، اور اگر نہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں تو جبر نہیں ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، تو پھر ان کے ساتھ اس طرح زبردستی کیوں کی گئی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام پہلے لا چکے تھے، اور حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہمیں کتاب دے تو اس پر ہم عمل کریں گے، تو اس عہد پر وہ قائم نہیں رہے۔ تو چھٹے پارے میں جیسے آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی۔ انہوں نے عہد الست کو بھی توڑا اور عہد شریعت کو بھی توڑا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو، نَعْتَدَوْا مِنْکُمْ، کہ جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، بس کہا ہم نے ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر۔ اب یہاں پر ان کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت داؤد کا زمانہ تھا، بحر کلثم کے کنارے پر ایلا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں۔ یہاں پر جو یہودی آباد تھے، ان کا پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا، ان کی تجارت وہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان پر یہ پابندی لگا دی کہ کیونکہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اس دن آپ پورا دن عبادت کریں گے اور کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ پھر ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت بہت زیادہ کر دی۔ اب یہ دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکے، اس آزمائش میں پورے نہیں اترے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بنا لیے کہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں آتی وہ اس کے اندر جمع ہو جاتی، اور اتوار کو یہ لوگ پکڑ لیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ان کو یہ دی کہ ان کو بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا۔ یہاں پر ہے کہ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر، اور جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کو خنزیر بنا دیا گیا۔ بہرحال یہ 3 دن زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا، اور پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھی، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، اور جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو آج تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ اس واقعے کا تفصیلاً ذکر سورہ اعراف میں بھی مل جائے گا۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے کہ جس میں انسانیت کا مادہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے ایسی باتیں سن کر، اور اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالتا ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ایک اور نافرمانی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کا نام بقرہ اس واقعے کے نام پہ رکھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا عامل، اور بہت مالدار تھا، اور لا ولد تھا، یعنی اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے جو چچا زاد بھائی تھے بہت غریب تھے، تو انہوں نے اس کی دولت کو ہتھیانے کے لیے اس کا قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد معاملہ لے کر آ کے حضرت موسیٰ کے پاس کہ ہم اس کا قاتل کا پتہ بتائیں۔ تو اب یہاں پر پھر
اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کرنے کے لیے ان سے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کریں۔ اب گائے کا بالخصوص ذکر کیوں ہے کہ اس لیے کہ گائے کا تقدس ابھی تک ان کے دل میں قائم تھا اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہتے تھے۔ دوسرا، اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، یہ بھی ان کو کر کے دکھانا چاہتے تھے۔ اور پھر چونکہ انہوں نے حیل و حجت بہت زیادہ کی، بہت زیادہ مین میخ نکالے، بہت زیادہ سوال کیے اس بارے میں، تو جو یہ سوال کرتے گئے تو ان پر شرائط مزید تنگ ہوتی گئیں، اور خاص طور پہ جس گائے کے لیے ان کے دل میں عزت تھی تو اسی طرح کی بالکل ان کو گائے ذبح کرنی پڑی۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول پہ مارو، تو وہ پھر زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اس چیز کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا، تو اب وہ لوگ موسیٰ سے کہنے لگے کہ دعا کرے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہے، کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ ہی بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ نوعمر، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونہا، کہ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، انہ یقول، کہ بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، صفراء، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، خالص ہے اس کا رنگ، یعنی تیز زرد رنگ کی، تسر الناظرین، جو اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے کہ دعا کریں اپنے رب سے، یبین لنا ما ہیا، کہ بیان کریں کہ کیسی ہے وہ گائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، یعنی کہ بہت ساری اس طرح کی گائے تو ہمیں کچھ مکس ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا اور کلیئر کریں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو البتہ ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال انہ یقول، تو پھر فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ بے شک اللہ پاک فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا ذلول، ایسی نہ ہو کہ جو تابع کی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ، اور صحت مند ہے اور نہیں ہے داغ فیہا، اس میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتی تو کفایت کر جاتی، مگر فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، پس انہوں نے اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی لگا دی۔ اور پھر وہ گائے جو چند دینار کے عوض ان کو ملنی تھی، پھر وہ اس بدلے ملی کہ اس لڑکے نے یہ کہا کہ اس کا چمڑا اتار کے، اس چمڑے میں جتنا سونا ہے مجھے دے دو اور لے لو۔ اب وہ مجبور تھے، ان کو ایسا کرنا پڑا، اور اس کا چمڑا سونے میں بھر کر اس کو دیا۔ اور اس بچے کی بھی ایک خاصیت تھی کہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں کا بہت زیادہ فرمانبردار تھا، اور اس کی فرمانبرداری کا اللہ نے انعام دیا کہ اس کی اس طرح سے مدد فرمائی۔ تو پھر قالوا الآن، انہوں نے کہا، اب جئتا، تو لایا، بالحق، حق، کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اب ہمیں کلیئر ہو گیا، اب ہمیں سمجھ آ گیا کہ آپ کیسی گائے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ذبح کریں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، دَارَأْتُمْ فِيهَا، تو پس تم اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ واللہ مخرج، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس کہا ہم نے کہ مارو اس کو، بعض حصے کے ساتھ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، ویریکم، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔
ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے ان کے دل۔ یہ قرآن پاک کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر بہت سخت الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد۔ فہی کالحجارۃ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یتفجر، البتہ وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں، منہ الانہار، ان سے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لما یشقق، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء، اور پس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض وہ ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، ما تعملون، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا بہت بڑا اونچا مقام ہے کہ جب دین میں حیلے بہانے نکالے جائیں اور ان بہانوں کے ذریعے اللہ کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے دل کی سختی۔ پھر اللہ نے ایسے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پتھروں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس مقام پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کا مقام ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام بہانوں پر فضیلت دی۔ اور 1400 برس میں ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جب اس قوم میں کوئی نبی موجود نہ ہو، اور اس قوم کو 3 کتابیں دی گئیں، مگر کیا ہوا کہ اپنی بدعملی اور عقائد میں بھی مین میخ کر کے خود کو بچانے کے رستے نکال لیتے تھے، اعمال میں بھی اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لیتے تھے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ثم قست قلوبکم، کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پتھروں کے جیسے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ تو اگر آج ہم اپنے آپ پر نگاہ ڈالیں تو کیا آج ہم بھی اسی مقام پر نہیں کھڑے جہاں پہ بنی اسرائیل تھے؟ کہ آج ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کو اختیار کریں گے تو ہمارے لیے دنیا گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی، اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانے سے گریز کرتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن پہ عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنی زیادہ دنیا پرستی میں پڑ چکے ہیں، اور دنیا ہمارے لیے اتنی اہم ہو گئی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور آج ہم مسلمان گمراہی کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس گمراہی سے اور اس دل کی سختی سے محفوظ رکھے، اور اس قرآن پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔